اللہ والے اللہ والے اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، بے شمار درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بچوں، اورکڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں ہمارے پیارے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، یہ کون ہیں، یہ کون سی شخصیت ہیں، انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہوگا ان کے بارے میں بھی۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو ان کے متعلق کچھ اچھی باتیں اور تعارفی باتیں جسے کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے انٹروڈکشن آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ جو ایک نام آتے ہیں، سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا، جگہ جگہ گئے اور جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کے بعد جو بچتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد، وہ ہیں اولیاء کرام۔ کون ہیں؟ اولیاء کرام۔ یعنی یہ دو وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے میں بہت بڑا ایک کام انجام دیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک کے اولیاء کرام، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بہت مبارک ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ پاک کی برکتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے، اور ان کے صدقے سے جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے مریدین ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی فیض حاصل کرتے ہیں، ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کا عرس منانے جا رہے ہیں، ان کا نام مبارک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جی ہاں، جن کا مزار مبارک ملتان شریف مدینۃ الاولیاء میں واقع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، ان کے مزار شریف کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ ان کا مزار مبارک ہے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ الکریم آپ کو آج کے پروگرام میں اچھی باتیں بتائیں گے۔ آج ان کا عرس مبارک بھی ہے، اور جب کبھی کسی ولی کا، کسی صحابی کا، اللہ کے نیک بندے کا عرس ہو تو پیارے بچوں ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ صحابی رسول حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کے دن پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 27 رمضان المبارک 566 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 3 جون 1171 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، 1171 عیسوی۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر فرمایا۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد پہنچے تو وہاں ایک دوسرے عظیم بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام مبارک ہے
حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ یعنی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ تبلیغ اسلام کی دعوت شروع فرماتے ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی خوب دعوت دی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف ملکوں کا سفر بھی اختیار فرمایا۔ ان میں افغانستان، انڈونیشیا، فلپائن اور چین جیسے ملکوں کا نام آتا ہے کہ جن میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ان ملکوں کا سفر اختیار فرمایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین اسلام کی خوب خدمت فرمانے کے بعد پیارے بچوں 7 سفر 661 ہجری 661 ہجری 21 دسمبر 1262 سنہ عیسوی یعنی 1262 عیسوی کو انتقال فرما جاتے ہیں، وصال ہو جاتا ہے آپ کا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک پنجاب کے شہر، پنجاب کے مشہور شہر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو پیارے بچوں یہ ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی سیرت پڑھتے ہیں اور جب بھی کسی ولی کی سیرت پڑھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جن میں ایک نمایاں جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان مبارک ہستیوں کی جو زندگی گزری ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرنے میں گزرتی ہے۔ کس میں گزرتی ہے؟ یہ ایک طرح سے اسلام کی دعوت کو عام کرتے ہیں، مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں، مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، پھر جو اسلام لے آتے ہیں یا جو ان کے مریدین بن جاتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کی نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل عرس کے دن آپ کے لیے بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر آیا۔ ان کی سیرت سے متعلق آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اچھی باتیں ان کی سیرت سے متعلق، ان کی زندگی سے متعلق آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ اللہ والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حمزہ بھائی نے بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں انشاءاللہ الکریم اب وقت ہوا ہے کلام شامل کرنے کا۔ ہمارے ساتھ حسنین بھائی ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی اللہ والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اور اب وقت ہوا ہے پروگرام میں بیان کے سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں صفی اللہ بھائی ہوں گے، اور ہمیں انشاءاللہ الکریم بیان میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کے متعلق انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے بڑے بڑے ولیوں میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار کچھ برے لوگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے
اور ان سے کچھ مانگا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے باہر جا کر آپ رحمت اللہ علیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور پتھر مارنا شروع کر دیے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ دروازہ بند کر دیا گیا، مگر ان برے لوگوں نے دروازے پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں بلا کر فرمایا، میں یہاں خود نہیں بیٹھا، بلکہ مجھے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے یہاں پر بٹھایا ہے، جن کا نام ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کچھ اس طرح کے انداز میں فرمائی کہ ان کے دل نرم پڑ گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کے سمجھانے کے پیارے پیارے انداز کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی نماز میں کوئی غلطی دیکھی تو بلا کر اس کی اصلاح فرمائی اور دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس نے 3 بار غلطی کی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے 3 بار نماز پڑھوائی اور حکم فرمایا کہ باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لو اور نماز کے مسائل سیکھو۔ پیارے بچوں، حضرت شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ صفی اللہ بھائی نے بہت پیارے انداز میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں ہمیں بیان کی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کے بہت مقبول بندے ہوتے ہیں۔ مقبول سے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ پاک کے خاص ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اسپیشل بندے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جانا، ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور ان سے محبت رکھنا، یہ بہت کام آتا ہے، بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ تو کیجیے۔ اب جیسے صفی اللہ بھائی نے آخر میں کیا بیان فرمایا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ نماز کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ نماز کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھیں ان کی کیسے اصلاح فرمائی، جنہوں نے نماز میں غلطی کی، بار بار نماز پڑھنے کی تلقین کی، پھر بھی کیا فرمایا کہ نماز کے مسائل سیکھو۔ تو پیارے بچوں، نماز پڑھنی ہے مگر صحیح انداز میں پڑھنی ہے، تو یہ ابھی سے ہم سیکھنا شروع کر دیں۔ ابھی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو نماز بھی اچھے انداز میں پڑھنا آ جائے گی، لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے نماز چھوڑنی نہیں ہے اور مستقل آپ نے نماز پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ الکریم ان نمازوں کی برکت سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے گا اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ملتان میں اللہ پاک کے ولیوں کے بہت سارے مزارات موجود ہیں، اس لیے ملتان کو مدینۃ الاولیاء یعنی ولیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ صاحب عرس حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بھی ملتان میں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملتان میں نیکی کی دعوت خوب عام کی اور اسلام کا نام خوب روشن فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نرم اور خوش اخلاقی والے انداز کو دیکھ کر کئی لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ملتان کے دوسرے مشہور بزرگ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے یعنی گرینڈ سن ہیں۔ ملتان کے تیسرے مشہور بزرگ حضرت سید ابو الحسن موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد اور مشہور محدث شیخ عبد الحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ ملتان کے چوتھے مشہور بزرگ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الحفیظ حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ملتان کے پانچویں اور مشہور بزرگ حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان بزرگوں کے علاوہ ملتان میں اللہ پاک کے ولیوں کے بہت سارے مزارات موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے اور ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے۔
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اب شامل کرتے ہیں ایک ایکٹیویٹی پروگرام میں, اور ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی سے دو بچے ہوں گے, اور انشاءاللہ الکریم ان کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوگا سوال جواب کا. آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا. اللہ والے. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے ہمارا ایکٹیویٹی ٹائم. کیا ہے؟ ایکٹیویٹی ٹائم. ٹیم اے اور ٹیم بی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم. پہلے آپ سے سوال, پھر آپ سے سوال, ٹھیک ہے؟ جوابات آپ نے دینے ہیں. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے کس صوبے میں پیدا ہوئے؟ سندھ یا پنجاب میں؟ پنجاب. پنجاب میں پیدا ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. ٹیم بی سے سوال. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 25 یا 27؟ 27 تاریخ کو پیدا ہوئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دوسرا سوال آپ سے ہے ٹیم اے سے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس صحابی رسول کی اولاد میں سے ہیں؟ حبار بن اسود یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ حبار بن اسود. حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3 یا 4؟ 3 تعداد ہے. جواب درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر رات کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ 1 یا 2؟ 1 قرآن پاک ختم فرماتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ملتان یا لاہور میں؟ لاہور میں ہے. اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ملتان شریف میں واقع ہے. ابھی کتنا بتایا گیا تھا؟ مدینۃ الاولیاء ملتان میں. تھوڑا سوچ کر جواب دیں, ٹھیک ہے؟ پہلے سوچیں پھر جواب دیں. ایک غلطی ہو گئی آپ سے, یہ نوٹ کر لیجئے گا. آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. آپ سے سوال ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال سفر کی کس تاریخ کو ہوا؟ 5 تاریخ کو ہوا یا 7 تاریخ کو ہوا؟ 7 سفر کو ہوا. جواب درست دے دیا ہے. آپ سے سوال ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بیٹے کا نام بتائیے. قمر الدین ساجد یا صدر الدین عارف؟ صدر الدین عارف تھا. جواب درست دے دیا ہے. آپ سے سوال ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر صاحب کا نام بتائیے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جواب درست دے دیا ہے. آپ بتائیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے اساتذہ سے دین کی تعلیم حاصل کی؟ 450 یا 550؟ تقریباً 450 اساتذہ کرام سے دین کی تعلیم حاصل کی. جواب درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کس بزرگ نے لوح محفوظ پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے شیخ الاسلام کا لقب دیکھا؟ بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا کا نام ہے. جواب درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو احمد ہے یا ابو محمد ہے؟ ابو محمد ہے. آپ شیور ہیں؟ ابو احمد بھی ہو سکتی ہے. ابو محمد ہے. جواب درست دے دیا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذریعہ معاش یعنی پروفیشن کیا تھا؟ تجارت اور کھیتی باڑی یا سونے کا کام؟ تجارت اور کھیتی باڑی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پروفیشن تھا. جواب درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے ساتھ کس مشہور بزرگ کا مزار ہے؟ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. جواب غلط ہو گیا ہے. آپ کے ساتھ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. ایک غلطی دونوں سے ہو گئی ہے. چلیں ٹیم بی یہ بتائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس استاد سے حفظ قرآن مکمل کیا؟ آپ نے نام بتانا ہے. حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟
حضرت نصیر الدین. حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب درست دے دیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا محمد کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ محمد غوث. محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا لگتا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ جواب درست ہوگا. انشاءاللہ جواب درست ہوگا، اور واقعی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیے کہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن ہے 6 یا 7. 7. 7 جواب درست دے دیا ہے. اللہ. آپ یہ بتائیں حضرت مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بہاؤدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کون تھے؟ دادا تھے یا نانا تھے؟ نانا تھے. نانا تھے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال آپ سے ہے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت شیخ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس ملک کا تبلیغ اسلام کے لیے سفر اختیار فرمایا؟ آپ کے آپشن ہے 2، مصر کا یا چین کا؟ چین کا. چین کا سفر اختیار فرمایا تبلیغ اسلام کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. جواب درست ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح یہ مقابلہ کیا ہو گیا ہے؟ برابر ہو چکا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ رہا، دونوں طرف سے جوابات اچھے آئے، ایک ایک غلطی دونوں طرف سے ہوئی اور یہ مقابلہ یوں برابر ہو گیا. اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے کرامات بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ والی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم جب کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو نارملی ایک عام انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، عام حالات میں پاسبل نہیں ہوتا، جو نارملی کام نہیں ہوتے ہیں، اگر اللہ کے نیک بندے وہ کام کریں تو اسے کہا جاتا ہے کرامت. کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. سمجھ میں آئی کرامت کی ڈیفینیشن؟ کرامت کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک کے خاص بندے، نیک بندے جب کوئی ایسا کام کریں کہ جو خلاف عادت ہو، نارملی نہ ہوتا ہو، اور ایسا کام ہو جائے جو عام انسان نہیں کر سکتے ہوں، وہ پھر ہوتی ہے کرامت. ٹھیک ہے، آئیے اب کرامت بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے سنتے ہیں. پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شوق تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر رات پورا ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. کتنا قرآن پاک؟ ایک قرآن پاک. ایوری نائٹ، ہر رات کو پورا قرآن پاک. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے بزرگان دین کی، اللہ پاک کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پاک سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. ایک رات حضرت شیخ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا، فرینڈ سے، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت پڑھے اور 1 رکعت میں پورا ایک قرآن شریف پڑھے؟ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی. آخر کار شیخ بہاؤدین زکریہ خود ہی کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی. پہلی رکعت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا قرآن مجید اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز کو مکمل فرما دیا. یعنی آپ صرف زبان سے ہی نیکی کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اپنے نیک عمل سے اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے. اچھا، اب یہاں پر پیارے بچوں ایک چیز ہے سمجھنے والی نا، جو میں چاہ رہا تھا آپ کو سمجھاؤں. اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے. اور جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی سنا نا کہ 1 رات میں پورا قرآن پڑھ لیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 1 رات میں کوئی بندہ پورا قرآن پڑھ دے، وہ بھی 1 رکعت کے اندر؟ تو جو پاسبل نہ ہو اللہ پاک کے نیک بندے کریں، اسی تو کرامت کہتے ہیں. اگر یہ پاسبل ہوتا تو اس کو کرامت کیوں کہا جاتا؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر ہر کوئی اس طرح کر لیتا تو اس کو کرامت کیسے کہتے ہیں؟ کرامت ہے ہی یہ کہ اللہ پاک کے نیک بندے وہ کام کرتے ہیں جو نارملی پاسبل نہیں ہوتا.
وہ کام نہیں ہوتا نارملی پاسبل، لیکن اللہ پاک کے نیک بندے وہ کام کرتے ہیں تو کیا کہلاتا ہے پھر وہ کرامت کہلاتی ہے ان کی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب جیسے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی ہیں، کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان شریف کے اندر روزانہ ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن میں اور ایک قرآن پاک رات کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین کے بارے میں ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں اس طرح آتا ہے، کوئی 3 دن میں قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ کرامتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کرامتیں ہیں۔ تو یہ ہر چیز عقل سے سوچنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کرامت جو نارملی پاسبل نہیں ہوتی، اللہ پاک کے نیک بندے کرتے ہیں تو وہی کرامت کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام جب ایسے کام کرتے ہیں جو نارملی پاسبل نہیں ہوتا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ معجزات کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ معجزات، جسے ہم میریکل کہتے ہیں، معجزات۔ معجزہ یہ انبیاء کرام سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب انبیاء کرام کہ وہ ایسے کام جو نارملی پاسبل نہ ہو، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے فرما دینا، یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پتھروں کا کلمہ پڑھ لینا، یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کے نبی ہونے کی گواہی دینا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ کی لاٹھی تھی، اس کا اژدہا بن جانا، سانپ بن جانا، یہ بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ فرما دینا۔ اب آپ سوچیں عقل میں کیسے آئے گی یہ چیز؟ لیکن کیا اللہ پاک کے نبی تھے، اللہ پاک نے پاورز عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تھے، تو اب کیا کہ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، ہوا ان کے قابو میں تھی، ہوا کوئی کر کے دکھائے ہوا کو قابو، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، کوئی بات کر کے دکھائے کسی پرندے سے، یہ معجزہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو وہ معجزات، اسی طرح کرامات، اس پر ہمیں کہتے ہیں نا کہ یقین ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اور جب کرامت سنیں کسی کی، کسی اولیاء کرام، کسی ولی کی، اسی طرح کسی نبی کا جب معجزہ سنیں تو محبت بڑھنی چاہیے، اسے یاد رکھیں۔ محبت بڑھنے کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی محبت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم جو بچے موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی ہوگی، سوال جواب ہوں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ جو آپ کے ہاتھ میں کیا ہیں؟ صحیح اور غلط، ٹھیک ہے؟ ٹیم اے سے ایک مرتبہ اور ٹیم بی سے ایک دفعہ ہم کوشچن کریں گے، تو آپ میں سے جو زیادہ درست جواب ہوں گے، مثال کے طور پر آپ سے کوشچن ہوا اور آپ میں سے 4 بچوں نے جواب دیا اور 2 کا غلط ہوا، 2 کا صحیح ہوا، تو کتنے پوائنٹس ملیں گے آپ کو؟ 2 پوائنٹس۔ اور یہاں پر 4 کا صحیح ہوا تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 4 پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے یہ مقابلہ کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، آپ نے صحیح یا غلط کہہ کر جواب دینا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی بتائے گا نہیں ایک دوسرے کو نا، دیکھیں ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، چیٹنگ کرنا اور نقل کرنا اچھے بچے کرتے بھی نہیں اس طرح۔ پہلا سوال، جمعہ کی نماز میں ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں، صحیح 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 غلط۔ 3 بچوں نے غلط جواب دیا اور 1 نے صحیح جواب دیا، یعنی جمعہ کی نماز میں 12 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14 رکعتیں۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے یہاں پر؟ 1 پوائنٹ ملے گا۔ آپ سے سوال ہے ٹیم بی سے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ عصر ہے، غلط 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 غلط، 4 نے درست جواب دیا ہے، ماشاء اللہ۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کیا ہے؟ سورہ کوثر ہے۔ کیا ہے؟ سورہ کوثر ہے۔ اب سوال ہے آپ سے، قرآن پاک رجب شریف کے مہینے میں نازل ہوا، صحیح غلط غلط صحیح۔ 2 بچوں کا جواب صحیح ہے اور 2 کا کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ کتنے پوائنٹس ہوگا آپ کے؟ 3 پوائنٹس ہوگا، ان کے 4 پوائنٹس ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا سے پردہ فرمایا، جی جواب دیں۔ صحیح صحیح غلط صحیح۔
3 کے جواب صحیح ہیں اور 1 کا جواب غلط ہے، یعنی یہی درست ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ 7 پوائنٹ آپ کے ہو چکے ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ نماز کے 7 فرض ہیں، صحیح 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 صحیح، آپ سب کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے۔ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 7۔ یہ فرض نہیں یعنی فرائض، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں۔ یہ جواب بالکل درست ہے۔ یوں آپ کے 7 پوائنٹ ہو گئے اور آپ کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ 7 پوائنٹ ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ جی جواب دیں، صحیح غلط غلط صحیح۔ 2 بچوں کا جواب صحیح ہے اور 2 کا غلط ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی لکھا ہے۔ آپ کے پوائنٹ ہو گئے ہیں 9 اور آپ کے کتنے ہیں؟ 7۔ یوم دعوت اسلامی 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ چاروں بچوں کا جواب کیا ہے؟ درست ہے، حالانکہ غلط غلط دکھا رہے تھے۔ یوم دعوت اسلامی کب منایا جاتا ہے؟ 2 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے۔ آپ سے سوال، پہلے کلمے کو کلمہ طیب کہتے ہیں، صحیح 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 غلط صحیح؟ اچھا، چاروں کے صحیح جواب ہیں۔ جواب چاروں کے صحیح ہیں اور جواب یہ بھی صحیح ہے کہ پہلے کلمے کو کلمہ طیب کہتے ہیں۔ 13 پوائنٹ ہو گئے آپ کے، 11 پوائنٹ، آپ 2 پوائنٹ پیچھے ہیں۔ رمضان سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، 1 مرتبہ آتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، چاروں کا جواب درست ہے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 15۔ آپ نے 3 پوائنٹ لینے ہیں اگر آگے جانا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام عبد القادر ہے، جواب دیں۔ صحیح 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 غلط اور 3 پوائنٹ لے لیے ہیں، جواب درست ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یوں ٹیم بی جو ہے اس مقابلے میں آگے بڑھ گئی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا سیگمنٹ ہوا اور سیکھنے کو بھی ملا۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مولانا یوسف مدنی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم ان سے بھی پوچھیں گے اور سنیں گے۔ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہ اولیاء کرام کا دن کیوں مناتے ہیں نا؟ یہ آتا ہے بھائی، کیا یہ اولیاء کرام اللہ پاک کے ولی کا دن منایا جاتا ہے؟ یہ کون تھے اور آخر کار ہم کیوں اتنا چرچا ان کا کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں؟ اب شامل کرنے چاہ رہے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا ٹاپک ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر کہ ہم اولیاء کرام کا عرس کیوں مناتے ہیں۔ اس میں 2 جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے قابل غور ہیں اور ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اولیاء کرام اور دوسرا ہے عرس، ٹھیک ہے؟ تو اولیاء کرام اللہ کے ولی کو کہتے ہیں۔ اللہ ولی کی جمع ہے اولیاء اور اس کے معنی ہوتے ہیں دوست۔ تو اولیاء کرام کا مطلب ہوتا ہے اولیاء اللہ، اولیاء کرام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دوست۔ جی جی بالکل، اللہ پاک کے وہ نیک بندے جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ پاک ان کی بہت ساری باتوں کو مانتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ملتا ہے جو عام لوگوں کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا کرتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک انہیں وہ انعامات عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوا کرتے۔ ان کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے غوث پاک کا نام سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان الاولیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے نا؟ تو اسی طرح سے آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری کا نام سنا ہوگا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لاہور میں جن کا مزار شریف ہے۔ یوں ہی آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ جو بزرگان دین ہیں ان کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں اللہ پاک کی بہت ساری مخلوقات ہیں نا، ان میں سے ساری مخلوق ایکول نہیں ہے،
فرشتوں کا اللہ کی بارگاہ میں الگ مقام، انبیاء کرام کا الگ مقام، صحابہ اور اہل بیت کا الگ مقام، اولیاء عظام کا، اولیاء کرام کا الگ مقام۔ عام جو لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، ان میں کچھ فاسق ہیں، کچھ نیک اور متقی پرہیزگار۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام، مرتبہ جدا جدا ہے۔ اولیاء کرام کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اولیاء کرام کی شان کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ وہاں پر بیان فرمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھے، عالم دین تھے، ولی اللہ تھے۔ اللہ پاک نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لا کر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اللہ پاک اسپرچول پاور ان کے اندر ایسی پیدا کر دیتا ہے، ایسی روحانی پاور پیدا کر دیتا ہے کہ بہت سارے یہ وہ کام کر لیتے ہیں جن کو ہم کرامت کہتے ہیں نا، جیسے معجزے ہوتے ہیں انبیاء کرام کے، ان کی کرامات ہوتی۔ تو یہ بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اسپیشل انعامات، خصوصی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ ہم جب ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی عبادات کس طرح سے کی، ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے بھی دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، عبادت و ریاضت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا تھا، اگر آپ پڑھیں گے نا غوث پاک کا بچپن، آپ کو باقاعدہ مکتبۃ المدینہ پر کتابیں ملیں گی، رسائل ملیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ غوث پاک نے اپنا بچپن کیسے گزارا۔ تو آپ کو شوق ہو گیا اگر میں بھی اس طرح سے اپنا بچپن گزاروں۔ خواجہ غریب نواز کے بچپن کے واقعات ملتے ہیں ہمیں کہ ان کے بچپن کے واقعات کیسے تھے، تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا نا۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، یہ بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی لائف ہمارے لیے جو ہے نا ایک نمونہ عمل ہے، مطلب ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ کامیاب آدمی ہوتا ہے نا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہے تو میں بھی اس کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو دیکھوں، ان کی لائف کے اندر جو ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار تھا تو میں بھی اس کے مطابق زندگی گزاروں گا تو میں بھی سکسیسفل پرسنالٹی بن سکتا ہوں، میں بھی کامیاب انسان بن سکتا ہوں۔ یہ اولیاء کرام وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اللہ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ تو لہٰذا اگر ہم بھی ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب بنا دے، ہے نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اولیاء کرام، اب یہ لفظ ولی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، اولیاء کرام، ٹھیک ہے۔ یہ جو اولیاء کرام جس طرح زندگی گزارتے رہے، پھر جس دن ان کا دنیا سے وہ پردہ کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ہے نا، جب انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے نا، تو اس دن کو ہر سال ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ ایک برس گزر گیا تو برسی منائی جاتی ہے۔ بھئی برسی منائی جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عام لوگوں کی تو برسی ہوتی ہے، لیکن اولیاء کرام کی برسی کو ہم کہتے ہیں عرس۔ کیا کہتے ہیں؟ عرس۔ یعنی پورا سال جب گزر گیا اور دوبارہ وہی تاریخ آئی اگلے سال، تو اس تاریخ کو ہم عرس مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ اچھا، یہ عرس میں کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور ہم کیوں مناتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بڑی اہم بات۔ اس سے پہلے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے بھی ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جاتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے نا اولیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مزارات پر تشریف لے کر جاتے تھے۔ تو ایک تو پتہ چلا کہ ان شہداء کی یاد منانا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اچھا، ان کے مزارات پر جانا، یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی۔ تو یہ جو اولیاء کرام جس تاریخ کو انتقال کر گئے، اس تاریخ کو ان کی یاد منانا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، اچھا ان کی عبادت کا جو انداز تھا، ان کا خلق خدا کی حقوق ادا کرنے کا جو انداز تھا، ان کا تبلیغ دین کا جو طریقہ کار تھا، ان کا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا جو انداز تھا،
تو وہ چیزیں ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. جیسے اسی پروگرام میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سنا ہے نا. آپ دیکھیں ان کی سیرت کو جب سنا نا تو ہمارے اندر ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کی لائف گزاریں, اس طرح کی زندگی گزاریں, ہے نا. تو اس طرح سے ان کی یاد منانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اس دن ہم ان کی یاد مناتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہم ایک اور کام یہ کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں, جس کو ظاہر ہے کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا, ہے نا. ہاں, شیطان پھر منع کرتا نہیں, نیک عمل مت کرو, یہ ایصال ثواب کے نام پر آپ یہ کر رہے ہیں, ایسا مت کریں. بھائی ہم نے کہا کہ ہم نے کیا کیا, بھائی عرس میں ہم کیا کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کبھی مزارات پر جانا ہو نا آپ کا, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پر. یاسین شریف پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اولیاء کرام کی تو زندگی ہمیں یہی درس دے رہی تھی, تو وہ مزارات پر جا کر بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. اسی طرح سے عرس کے دوران بھی یہی کیا جاتا ہے اور کرنا بھی یہی چاہیے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو جو ہے ہم ظاہر اس کی اجازت نہیں دیتے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اگر خواتین جا رہی ہیں مزارات پر, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. مرد جائیں اور وہاں پر ڈھول ڈھمکے نہ ہوں اور جو ہے وہ بے پردگی نہ ہو, وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کی جائے. تو ظاہر ہے ایک اچھا کام ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو جب عرس مناتے ہیں نا, اس میں کیا کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت, نعت شریف پڑھی جاتی ہے, ان بزرگ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا, پلس اس کے ساتھ ایک اور اچھا کام یہ کرتے ہیں, کھانا وغیرہ پکا لیتے ہیں. اس کھانا پکانے کے بعد بھی اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, اور پھر لوگوں میں, غریبوں میں وہ کھانا تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ثواب کا کام ہے. ہمیں حدیثوں میں جو ہے اس کا جو ہے ثواب بہت کثرت کے ساتھ اس کا ثواب جو ہے بیان کیا جاتا ہے. کسی مسلمان کو پیٹ بھر کر کھلا دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے نا. تو اس کو تو غلط کوئی بھی نہیں کہے گا, نام کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری شریعت نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے. تو اس کو ہم نیاز کہتے ہیں. بھائی دیکھیں, ان بزرگ کی پورا سال گزرنے پر ہم نے ان کے لیے جو ایصال ثواب کی محفل رکھی ہے, اس کو ہم تعظیماً کیا کہتے ہیں, عرس. کیا کہتے ہیں, عرس. اچھا, جو کھانا بنایا گیا ہے اس پر قرآن کی تلاوت کی گئی ہے. اب چونکہ قرآن کی تلاوت کی گئی تو یہ برکت والا کھانا ہو گیا. اسے ہم کہتے ہیں نیاز. کیا کہتے ہیں, نیاز. تو عرس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے ہیں, اور نیاز بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہم نے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی اور لوگوں میں وہ کھانا تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ثواب کے کام ہیں. اولیاء کرام سے محبت کا اظہار ثواب کا کام ہے, اور ان کا عرس منا کر ایصال ثواب کرنا یہ ثواب کا کام ہے. ان کی یاد منانا ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے کھانا بنا کر تقسیم کر دینا یہ ثواب کا کام ہے نا. ہاں, اگر کہیں پر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے ہم اس کو منع کرتے ہیں, اور ہمیں اس میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی گناہ میں شریک نہ ہو جائے. تو ہمیں اس گناہ کے کام میں شرکت نہیں کرنی ہے, خواہ وہ شادی بیاہ میں ہو, خواہ وہ عرس میں ہو, خواہ میں وہ تیجے 40ویں کے اندر ہو, خواہ وہ آپ کی پرسنل کسی جو ہے ایونٹ کے اندر ہو, سالگرہ کے اندر ہو. ہم وہ ناجائز کام کرنے کو منع ہی کرتے ہیں. تو صرف عرس کو منع کرنے کی بجائے اگر ناجائز کام کی وجہ سے اس کام کو منع کیا جائے تو پھر ان تمام کاموں کو بھی بند ہونا چاہیے. شادی کی محفل کو بھی بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی تو بہت سارے ڈھول ڈھمک کے, بہت ساری بے پردگی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو تو کوئی منع نہیں کرتا. ہاں, جو غیر شرعی کام ہے اس سے منع کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی اگر عرس میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے, لوگ چپلیں چوری کر کے چلے جاتے ہیں, ہے نا. اس طرح کی اگر حرکت کر رہا ہے اس کو کنڈیم کریں گے, منع کریں گے, یہ کام تو برا ہے. تو اسی طرح سے عرس میں, برسی, ایصال ثواب کی محافل میں اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے ہم اس کو کنڈیم کریں گے کہ نہیں یہ غلط کام. لیکن جو کام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں الحمدللہ وہ کام ہمیں علماء کرام نے سکھائے الحمدللہ. آپ دعوت اسلامی میں دیکھیں جس طرح سے بزرگوں کے ہم عرس مناتے ہیں, امیر سنت کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا. بھائی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, نعت شریف ہو رہی ہیں, کبھی ان کی جو ہے بزرگوں کی نیاز بھی کی جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل کر کے اللہ پاک کا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ہم نے یہ سنا کہ ہم اولیاء کرام کا عرس کیوں مناتے ہیں, اور سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ غلط کام کی وجہ سے پوری چیز کو غلط نہیں کہا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلاس روم میں ایک شرارتی بچہ ہو تو پوری کلاس کو خراب نہیں کہا جا سکتا. اس شرارتی بچے کو باہر کیا جائے گا, پنشمنٹ دی جائے گی, سدھارا جائے گا, اس کو منع کیا جائے گا, ڈانٹا جائے گا, لیکن سب کو غلط نہیں کہا جائے گا. تو پیارے بچوں, جو کام ہے ایصال ثواب کا, عرس منانے کا, یہ بہت ایک کہتے ہیں نا کہ نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے یہ کام, اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. آج بھی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو کہ ملتان شریف میں جن کا مزار مبارک ہے, آپ زیارت بھی کر رہے ہیں چینل کی اسکرین پر, ان کا مزار مبارک ہے, ان کا عرس کا دن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خوب ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ مختصراً یہ, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں, اور اس کا ثواب جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچا دیں, تو انشاءاللہ الکریم یہ آپ کا ایصال ثواب کرنا بھی ہو جائے گا. اور کچھ جو گھر میں بنا ہے یا نیاز کا آپ نے اہتمام کیا ہے وہ بھی ہو, تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملے گی. اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کا فیض نصیب فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ والے اللہ